الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ذوق شوق محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین حمد و ثنا کے بعد انتہائی محترم عزت کے لائق جملہ سامعین و حاضرین بالخصوص سٹیج کی زینت بننے والے معزز و محترم مہمانان گرامی میری مراد یادگار اسلاف زینت القراء حضرت علامہ مولانا قاری صادق حسین صدیقی صاحب بانی و معتمم جامعہ ہرونیہ ادارہ حاضہ اور ان کے ساتھ انتہائی محترم آج کی اس محفل کے دھولے اور آج کی اس پروقار تقریب کے ہم سب کے لیے عزتوں کے لائق
جملہ وفازان کرام جو آپ کے سامنے سٹیج پر تشریف فرما ہیں اور دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خوشی کا اندازہ آپ حضرات اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جس گھر میں شادی ہو اور اس میں ایک دولہا ہوتا ہے، اس دولہے کی خوشی میں ماں بھی خوش نظر آتی ہے، والد بھی خوش ہوتے ہیں، بہنوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، عز و اقارب خوش ہوتے ہیں۔ آپ میرے جملوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جب ایک گھر میں ایک دولہا سجتا ہے تو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آج اس مسجد کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ آج اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے اور تعاون کرنے والوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس مسجد کے ہر نمازی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی نگاہوں کے سامنے 1 2 نہیں 9 10 11 12 وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا، حفظ کیا اور اپنا وقت دے کر اللہ کے اس نورانی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، آج دولہے بن کر سج کر ہماری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تو سامعین محترم، میں اسی موضوع کو آج میں نے چنا ہے کہ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا اور جو کتاب امت مسلمہ کو ملی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی شان کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے۔ میں گفتگو کا آغاز ہی ان جملوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غیر مسلم کا میں نے مکالمہ پڑھا، خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، عالم پورے ادیان عالم سے لوگ آئے، انہوں نے مختلف نے آ کر مکالمے پڑھے، اپنے اپنے دین پر انہوں نے مکالمہ پڑھا، دلائل دیے۔ ایک بندہ لیکچرار تھا، ریسرچ کرنے والا تھا، اس نے جب مکالمہ پڑھا تو ہارون الرشید کے دل میں یہ آہ اٹھی اور تمنا کرنے لگا کہ کاش یہ بندہ جو عیسائیت پہ مکالمہ پڑھ رہا ہے، اگر میں اسے دعوت دوں اور اسی تحقیق کے ساتھ یہ اسلام پہ مکالمہ پڑھتا اور میرے نبی کی شان بیان کرتا تو اس کی زبان سے کتنا اچھا لگتا۔ ذرا ذوق کا اظہار فرمائیں، سبحان اللہ۔ بندہ واپس آیا، اس نے کہا آپ نے مکالمہ پڑھا ہے، مجھے بڑا پسند آیا ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور دعوت کا انداز دیکھیں، کہا میں آپ کو اپنی سلطنت میں وزارت دیتا ہوں، وزیر اعلیٰ کو عہدہ دیتا ہوں، جتنی دولت مجھ سے لینا چاہتے ہو وہ دیتا ہوں، بس میری آرزو یہ ہے، ہو سکتا ہے تو اسلام قبول کرو اور اسی طرح کا مکالمہ اور اسی طرح کی تحقیقی گفتگو اسلام اور بانی اسلام پہ کرو۔ اب اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا میرا دین بکنے والا نہیں ہے، میں وزارتوں اور پیسوں پہ دین نہیں بیچتا، آئی ایم سوری، میں آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ بادشاہ مایوس ہو گیا، دوسرا سال آیا، دوبارہ وہ محفل سجی، تمام دنیا سے لوگ آئے، اپنے اپنے وقت پر انہوں نے مقالے پیش کیے۔ جب وہ بندہ اٹھا تو بادشاہ کی حیرانگی کا عالم نہ رہا، اس نے دیکھا جو بندہ عیسائیت پہ مقالہ پڑھ رہا تھا، آج اس کی زبان سے عیسائیت کے جملے نہیں نکل رہے، آج اس کی زبان سے عیسائیت کی علم برداری نہیں ہے، وہ
عیسائیت کا قائد نہیں ہے، وہ عیسائیت پہ بات کرنے والا نہیں ہے۔ جب گفتگو شروع کرتا ہے تو پہلا جملہ یہ نکلتا ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف سے بات کر رہا ہے۔ بادشاہ حیران، مجمع پہ سکتا ہے، جس بندے کو میں نے آفر کی اس کے باوجود یہ مسلمان نہیں ہوا، اور آج وہ کون سی چیز ہے جسے اس نے مسلمان ہونے پر مجبور کر کے میرے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ بادشاہ اس کا مکالمہ سنتا جا رہا ہے، دل دل میں خوشی کا اظہار کرتا جا رہا ہے۔ جب مکالمہ ختم کر دیا گیا، بادشاہ نے دوبارہ ملاقات کی، کہنے لگا کیا وجہ ہے؟ میں نے تجھے بڑی آفر دی لیکن تو اسلام کا ماننے والا نہ بن سکا، کون سی چیز ہے جس نے تجھے متاثر کر دیا اور تو اسلام کا لمبردار بن گیا؟ کہنے لگا بادشاہ سن، میں نے پیسوں سے متاثر نہیں ہوا، میں وزارتوں سے متاثر نہیں ہوا، میں کسی اور تعلیم سے متاثر نہیں ہوا، میں صرف قرآن سے متاثر ہوا ہوں۔ تیرے نبی پہ اترنے والی کتاب نے مجھے متاثر کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن دستار فضیلت۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری اس عظیم الشان بزم دستار فضیلت کے اندر انتہائی عزت کے لائق، انتہائی محترم پیر طریقت، رہبر شریعت، ہزارہا مریدین کے دلوں کی دھڑکن، یادگار اسلاف، محب رسول و آل رسول، محترم پیر محمد اکرم شیر مصطفی صاحب، آپ ہماری آج کی محفل کی صدارت بھی فرما رہے ہیں اور ہماری محفل میں جلوہ گر ہوئے۔ میں پوری مسجد کی انتظامیہ اور نمازیوں کی طرف سے قبلہ پیر صاحب کا شکریہ ادا اور آپ کو دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو قرآن کی عظمت سننے والوں، میرا یہ جملہ ضائع نہیں ہونے دینا، توجہ رکھنی ہے۔ اور پھر اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جسے اپنے تو مانے ہی مانے، غیر بھی مانے اور وہ حق سر چڑھ کے بولتا ہوا نظر آئے۔ محبت سے سبحان اللہ کی صدا۔ اب جو اس نے بات کی، اس نے کہا میں متاثر کس سے ہوا ہوں؟ قرآن سے متاثر ہوا ہوں، میں اللہ کی کتاب سے متاثر ہوا ہوں۔ بادشاہ کا تجسس بڑھ گیا، سسپنس بڑھا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کیسے؟ کہنے لگا میں ہند میں گیا، وہاں سے میں نے تورات کا ایک نسخہ لیا، پھر میں یورپ میں گیا، مختلف مشرق شمال جنوب 4 سمتوں کا میں نے انتخاب کیا اور ہر ایک سے میں نے مختلف نسخہ تورات کا لیا، پھر اسی طرح ایک ایک نسخہ میں نے زبور کا لیا، اسی طرح میں نے ایک ایک نسخہ انجیل کا لیا، اسی طرح پھر میں نے ان 4 مشرق شمال جنوب میں نے ان سے ایک ایک نسخہ قرآن مجید کا بھی لیا۔ اب میں اپنی لائبریری میں بیٹھ گیا اور اس پہ ریسرچ کرنے لگا، کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ جو ہند کے اندر تورات میں لے کر آیا اس میں الفاظ کچھ اور ہیں، معانی کچھ اور بنتے ہیں، جب میں یورپ کی دیکھتا ہوں اس میں کچھ اور ہے، مشرق مغرب شمال جنوب 4 طرح کی جو میں لے کر آیا، چاروں میں مختلف مضمون نظر آتا ہے۔ ادھر والوں کی اور تورات ہے، ادھر والوں کی اور تورات ہے، ایسے ہی انجیل کا معاملہ، اس میں جگہ جگہ پہ تبدیلیاں نظر آئی، اور ایسے ہی زبور کو میں نے دیکھا، اس میں بھی تبدیلیاں نظر آئی۔ اب میں نے ان ساروں کو بند کر دیا، توجہ میری طرف رہے، ساروں کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد میں نے اللہ کا قرآن کھولا، کتاب اللہ کو کھولا، کہ جس کا انداز یہ ہے اللہ نازل کرنے والا یہ بھی نور ہے، جو لے کر آیا وہ جبرائیل وہ بھی نور ہے،
جس نبی بھی آ رہا ہے وہ نبی بھی نور والا ہے۔ پھر کہنے والا کہتا ہے جب اللہ بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے اور جبرائیل بھی نور ہے، جو قرآن کو دیکھتا ہے پکار اٹھتا ہے یہ نور علی نور ہے۔ کہتا ہے میں نے قرآن کو دیکھا، جیسا مشرق میں لکھا ہے ویسا ہی مغرب والوں کے پاس بھی ہے، جیسا شمال والوں کے پاس ہے ویسا ہی جنوب والوں کے پاس ہے۔ میں نے کہا شاید میرے لانے میں غلطی ہو گئی۔ اب میں نے ایک نسخہ قرآن کا ہاتھ سے لکھا، اس میں کچھ جگہ پہ اپنی طرف سے عربی ایڈ کر دی، ایک مکتبے پر لے کر گیا۔ جو ہی مکتبے والوں کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، عام کتاب نہیں، ہم پہلے تحقیق کریں گے، اپنے حفاظ کو لا کر بٹھا کر پڑھائیں گے، اگر اس میں غلطی نہ ہوئی تب ہم اسے اپنے مکتبے کی زینت بنائیں گے۔ اس نے کہا میں کچھ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بہت محنت کی ہے، آپ اسے رکھ لیں، میں جتنی رقم دیتے ہوں۔ نے کہا نہیں، یہ ایمان کا معاملہ ہے، قرآن نہیں بدل سکتا۔ انہوں نے حافظ بٹھائے، وہ پڑھتے گئے، جدھر میں نے اضافی جملے لکھے تھے انہوں نے ٹیک کر دیا۔ انہوں نے کہا باقی سارا قرآن ہے، یہ اضافی باتیں ہیں۔ کہتا میں حیران ہو گیا، اتنا عرصہ گزر گیا اور آج تک اس کی زیر زبر پیش یہ ساری ایک طرح کی ہے جیسا حضور پہ اترا ہے۔ پھر کہتا ہے جب میں سمجھ گیا کہ جو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب قرآن یہ امت نہیں بدل سکی، یہ قوم قرآن نہیں بدل سکی، تو اس کا مطلب ہے قرآن بھی سچا ہے، جس پہ قرآن اترا وہ نبی بھی سچا ہے۔ اور یہ قرآن کی عظمت ہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ عرض کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں قرآن کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام یہ حروف مقطعات ہیں، اور ذالک الکتاب اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلند آواز سے کوئی شک، جس کو اس آیت میں شک نہیں ہے یقیناً سب کو نہیں ہے، محبت سے بولے گا کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ قرآن میں شک نہ ہونا یہ اتنی بڑی گارنٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں اس کا محافظ بن رہا ہے اور خود اس کی گارنٹی لے رہا ہے کہ جب محافظ، اللہ کہتا ہے جب محافظ قرآن کا میں ہوں، جب میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جس کی حفاظت کر رہا ہوں اس کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم اس قرآن کو ماننے والے ہیں، اس قرآن پہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ سامعین محترم، اب اس قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی شان میں بے شمار باتیں احادیث مبارکہ، خود آیات کریمہ اس پر دال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتنی شان والا بنایا ہے۔ اب میں بڑی تیزی کے ساتھ وقت بچاتے ہوئے آپ کی توجہ لے کر یہ جملے آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں، جتنے علوم دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، ہر مضمون ایک خاص حصے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ علم طب پڑھنے والا ہے تو وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ طب کا بندہ صرف جسمانی بیماریوں کے متعلق بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ ریاضی پڑھنے والا ہے تو وہ میری بات کی تصدیق کرے گا کہ ریاضی ایک ایسا علم ہے جو صرف شماریات بتاتا ہے، اس سے اگر آپ بیماریوں کے متعلق پوچھنا چاہیں تو نہیں بتائے گا۔ اور ایسے ہی منطق ایک علم ہے، جب آپ منطق سے کوئی بات لینا چاہیں گے تو یہ آپ کو استدلال بتائے گا، یہ باقی چیزیں نہیں بتا سکتا۔ اور ایسے ہی فلسفہ ہے، تاریخ ہے، تاریخ میں آپ گزرے ہوئے واقعات پڑھ سکتے ہیں، باقی چیزیں نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ ساری مثال دینے کے بعد میں ان جملوں پر پہنچا کہ ہر علم ایک خاص طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا میں واحد ایک کتاب ایسی ہے، کوئی دنیا کا علم اٹھا کر اس پر پیش کر دو تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے آپ کو جواب نہ ملے۔
اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن کا عالم اور قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے والا اس بات کو جانتا ہے، اس بات کو مانتا ہے اور اس کا اس بات پہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے۔ اگر منطق دیکھو اس میں نظر آتی ہے، فلسفہ دیکھو اس میں نظر آتا ہے، ہسٹری دیکھو اس میں نظر آتی ہے، دنیا کا کوئی بھی علم ہو جب قرآن پہ پیش کیا جاتا ہے تو قرآن ہر چیز کا علم بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب قرآن کا دعویٰ کیا تھا؟ تبیانا لکل شیء۔ اللہ کہتا ہے قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہم نے سارا کچھ بیان کر دیا ہے، سارا کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب جب یہ دعویٰ مسلمانوں کا اور قرآن کا غیر مسلم نے دیکھا، توجہ ہے نا، غیر مسلم نے جب یہ دعویٰ دیکھا تو ایک پادری گولڑا شریف، تاجدار ولایت، پیر طریقت، راہبر شریعت، جگر گوشہ علی المرتضی، شہزادہ رسول حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آستانہ گولڑا شریف پر پہنچتا ہے۔ وہاں جب پہنچا بندہ تو پہنچ کے کہتا ہے میں پادری ہوں، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور جب قرآن پڑھا تو قرآن کے بارے میں مجھے یہ ملا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس میں ہر چیز کا علم ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ کہنے لگا ہر چیز کا علم ہے تو آپ کے اسلام کے بڑے بنیادی دو ستون ہیں اور آپ کے اسلام کی بڑی بیس ایک ہستی ہے۔ آپ نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی بیس ہیں اور انہوں نے اسلام کو زندگی دی ہے، تمہارا یہ کہنا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہاں اسلام کو زندگی دی ہے۔ کہنے لگا پھر ان کا نام قرآن میں نہیں، آئے ہائے ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ کیسے کہتے ہو اس کا علم قرآن میں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے؟ آپ نے کہا میں سمجھ گیا تیرے سوال سے، تو نے قرآن کو دیکھا ہے سمجھا نہیں، دیکھنا کچھ اور ہے سمجھنا کچھ اور ہے، تو نے دیکھا ہے سمجھا نہیں۔ اب تاجدار گولڑا بولے، ولیوں کے امام بولے، فاتح کا دھیان بولے۔ آپ نے کہا چل تو نے رب کا قرآن پڑھا ہے، میں نے بھی اللہ کا قرآن پڑھا ہے، چل ذرا تلاوت شروع کر، میں تجھے بتاتا ہوں کدھر امام حسین کا ذکر ہے۔ اس نے لمبا نہیں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کہا رک جا، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، فرمایا رک۔ جب رکا تو آپ نے حروف ابجد کے اعتبار سے جب وہ اپنے علم ہندسہ کی وہ جو اللہ نے فیضان دیا تھا، علم ہندسہ سے جب حرف نکالنا شروع کیے نا تو ایسے ایسے ملائے۔ آپ نے کہا جس طرح یہ آپ 786 لکھتے ہیں نا اور کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے بسم اللہ شریف، جب اس طرح انہوں نے حروف نکالے، وہ با کے، اس سین کے، الف کے، یہ سارے نکالے۔ ادھر امام حسین کی پیدائش کی تاریخ نکالی، ادھر امام حسین کا مدینے میں رہنا نکالا،
پھر آپ کے مدینے سے کربل کی جانب چلنا نکالا، پھر آپ نے مولا علی کے اسما کے وہ حروف نکالے، آپ نے کہا تو کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے، ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، اس میں علی کا بھی نام آ گیا، اس میں امام حسین کا بھی نام آ گیا، اس میں امام حسین پیدا کب ہوئے اس کا بھی ذکر ہے، امام حسین جوان کدھر ہوئے اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر میرے مولا حسین جب مدینہ سے کربل چلے اس کا بھی ذکر اس بسم اللہ کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن سمجھنے والوں کی بات ہے۔ جب قرآن کو سمجھنے والے سیدزادے بولے تو انہوں نے ساری اس قرآن کے علوم اور معارف کو نکال کے سامنے رکھ دیا۔ اب ایسے ہی بتا دیا تبیانا لکل شیء، قرآن ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کے حافظ آپ کے سامنے موجود ہیں، جس کے حافظ آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ اتنی جامع کتاب ہے کسی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا۔ وہ کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوا کرتی تھی، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کریم کا فیضان ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، اس کا بوجھ اتنا تھا، اس کا روب اتنا تھا، اس کا دبدبہ اتنا تھا کہ قرآن کے نور کے بوجھ سے، اللہ کی جلالیت سے یہ قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر پاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ جو بوجھ پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اس بوجھ اور جلال کو سینہ مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اطہر نے اپنے اندر لیا اور لے کر آپ نے اس کے فیضان کو یوں جاری فرمایا۔ آپ 6-7 سال کا بچہ دیکھیں، اس کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا سر پھرے جو بات نہیں مانتے، ایسا ہی ایک سر پھرا مولا علی کے سامنے آ گیا، کہتا ہے علی تمہارے قرآن کے اندر یہ آیت ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا علم موجود ہے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں موجود ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہاری داڑھی گھنی ہے، میری داڑھی پتلی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ غیر مسلم تھا، کہتا ہے تمہاری داڑھی گھنی ہے، میری پتلی ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ مولا علی نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اللہ تیرے میرے پیر، ہر بلی کے پیر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی، رب کا قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ آیت پڑھی آپ فرمانے لگے دیکھ اس آیت میں رب کہہ رہا ہے کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں جن میں جب پانی برستا ہے ان کے اندر سے سبز اور کھیتیاں ہری بھری نکلتی ہیں، کچھ ایسی زمین ہوتی ہے جب اس پہ پانی برستا ہے اس کے اندر سے بدبو نکلتی ہے۔ بس یہی تو مثال تیری میری ہے، میرے اندر ایمان کا نور ہے، میرے اندر ایمان کا نور ہے، میری کھیتی بھی ہری بھری ہے، تیرے اندر کفر کا گند ہے، تیری کھیتی بھی برباد ہے۔ بس یہی رب کا قرآن کہہ رہا ہے تیری بھی داڑھی کا ذکر قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے، میری بھی داڑھی کا ذکر قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے۔ یہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں اور قرآن کے اندر ڈوب کر غوطہ زن ہو کر اس کے انوار تجلیات اور موتیوں کو باہر نکال کر یوں دنیا کے سامنے رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ صرف وہ کہ جن کی زبان پر قرآن ہو اور جن کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو۔ صرف حافظ بن جانا یہ کوئی بات نہیں ہے، محنت کرو حافظ بن جائے گا، لیکن حافظ بھی بنے اور عاشق رسول بھی بنے یہ کمال ہے، یہ ان بزرگوں کی نظر سے ہوتا ہے۔ اگر نظروں میں کمال نہ ہوتا تو علامہ اقبال قلندر لاہوری اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا عاشق رسول، اتنا بڑا غلامان آل رسول، جب یورپ سے
فلسفہ کی ڈگری لے کر لوٹے، جب بڑے بڑے علوم میں مہارت حاصل کر کے لوٹے تو سیدھا گھر نہیں گئے، داتا کی نگری حضور داتا لاہوری کے قدموں میں حاضری دی۔ داتا حضور کے سامنے آئے، آ کر حاضری دی، حاضری دے کر اپنی ڈگریاں وہاں رکھی، اور فی البدی آپ نے کہا، اور کیا شعر کہا؟ آپ فرماتے ہیں نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ آپ فرمانے لگے مجھے ڈگریوں پہ ناز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دین کی اگر رمق مجھے میرے اندر آنی ہے تو پھر صرف ان بزرگوں کی نظر سے آنی ہے اور مجھے مدینے کا فیض ملنا ہے۔ سامعین محترم، اس قرآن کا تعلق مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو، اور جب اس شان سے وہ جاتا ہے تو پھر قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن اس کی شفاعت کرتا ہے، قرآن اس کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب میدان حشر ہوگا گناہگار بھی آئیں گے، نیک بھی آئیں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، رسول اللہ کے ماننے والے بھی ہوں گے۔ اس میدان حشر میں جب گناہگار گناہوں سے پریشان ہوں گے، اب ان کی پریشانی دیکھ کر ان کی سفارش کرنے والے، ان کی شفاعت کرنے والے میدان محشر میں صف اول میں آئیں گے۔ اور کہا اس صف کے اندر قرآن بھی ہوگا، اور قرآن کہے گا اللہ بندہ گناہگار صحیح، لیکن اس نے مجھے سینے سے لگائے رکھا ہے، یہ میرا ماننے والا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اللہ کریم اگر اس کے اعمال بخشش کے قابل نہیں ہیں تو مولا میری وجہ سے اس کی بخشش فرما۔ تو اللہ قرآن کی شفاعت قبول فرما کے بخشش کا ڈھیر لگا دے گا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی بہت ساری شانیں، اور اس کے ساتھ ایک سب سے بلند شان قرآن کی یہ ہے جو ہر مسلمان آقا کریم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور مدینے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ ہمیں اس دعوے میں سچا فرمائے۔ ہزار علماء کے استاذ گرامی، استاذ العلماء، پیر طریقت، راہبر شریعت، مصلح امت، استاذی و استاذ الکریم، ہزار علماء آل سنت کے استاذ گرامی، شیخ طریقت حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ زاد اللہ فیوزہ اور فاض اللہ فی الدارین، اللہ ہماری عمریں بھی ان کو لگائے۔ اور میرے استاد محترم آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا آپ خود بھی اس بات پہ کاربند رہو اور اپنے سننے والوں کو یہ جملہ ضرور سنایا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ ہم رسول اللہ کے عشق کے دعوے دار ہیں، بلکہ یوں کیا کرو کہ اللہ ہم دعوے دار نہیں، تیرے نبی کے عشق کے طلبگار ہیں۔ دعووں والے رہ جاتے ہیں، دلیل دینا پڑتی ہے، طلب والے بازی جیت جاتے ہیں، انہیں دلیل نہیں دینا پڑتی، طلب جتنی بڑھتی ہے اللہ اتنا فیضان بڑھا دیتا ہے، جتنی محبت کی آرزو بڑھتی ہے اللہ اتنا نور ڈال دیتا ہے، جتنا رسول اللہ کا قرب جاتا ہے اللہ اتنا ان کی محبتوں کے قرب میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ جملہ بھی یاد رکھنے والا ہے۔ اور پھر میں جو بات کرنے لگا تھا، قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن کا اتنا بڑا اعجاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے جتنے معجزے عطا فرمائے ان معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ جس دور میں میرے آقا تشریف لائے وہ دور غیر مسلموں کا تھا، کفر کا ڈنکا بجا کرتا تھا، ہر طرف اپنی فصاحت پہ ناز کیا جاتا، اپنی بلاغت پہ ناز کیا جاتا، جو اچھا شعر لکھ لیتا وہ سب سے بلند سمجھا جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو کلام پہ ناز ہے تو گویا میرے رب نے فرمایا محبوب تجھے وہ کلام دے رہا ہوں جس کا مقابلہ بھی کوئی کلام نہیں کر سکے گی، جس کی بات کے سامنے بھی کسی کی بات نہیں ٹک سکے گی۔ جب کافروں نے کہہ دیا، تانا دیا، کہنے لگے یہ معاذ اللہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، یا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود باتیں بناتے ہیں اور قرآن اس کا نام دے دیتے ہیں۔ جب یہ تانا دیا، تانا دینے کی بات تھی کہ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی، اور پھر جو آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی، آج اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، وہ آیت آج بھی سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ فرمایا محبوب ان لوگوں سے فرما دیں اگر میرے اوپر اترنے والے قرآن میں تمہیں شک ہے، تم یہ کہتے ہو یہ رب کا کلام نہیں ہے، پھر تمہیں اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ آج تو کنجوسی نہ کرو یار، آخر تک آواز ہے سبحان اللہ۔ کہاں میرا چیلنج ہے؟ رب کا چیلنج کیا؟ اللہ نے فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم قرآن کو سچا نہیں کہتے ایک سورت اس جیسی لے کر آ جاؤ، میں تمہارا دعویٰ مان جاؤں گا کہ تم اپنی بات کہنے میں سچے ہو۔ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت نہ لے کر آ سکو پھر اپنے دل جھکا دو، رب سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کے نبی سچے ہیں۔ یہ دعویٰ تھا عتبہ، کافروں کا سب سے بڑا سرکردہ، حضور کے پاس آیا، کہنے لگا قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، کیونکہ دنیا دار تھے، دنیا کی سوچ تھی، کہتے ہیں ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، اگر آپ دنیا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، بادشاہ بن جائیں، خدا را یہ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں سب سے حسین عورت سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ یہ دین کی تبلیغ چھوڑ دیں، نیا دین اسے آپ مت پھیلائیں۔ یہ آفر کر رہا ہے، حضور خاموشی سے اس کے جملے سر جھکا کر سن رہے ہیں۔ دشمن کی بات سننے کا حوصلہ بھی مدینے والے کے سینے میں ہے۔ آپ ایک نگاہ کر دیتے پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جاتا۔ آپ نے سر جھکا کے اس کی ساری باتیں سنی، جب بات ختم کر چکا گفتگو نہیں کی، اعوذ باللہ سے رب کا قرآن شروع کر دیا، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ شریف پڑھی اور حامیم السجدہ کی کچھ آیات پڑھی۔ اب بندہ کافر ہے لیکن قرآن وہ پڑھ رہا ہے جس پہ قرآن اترا ہے۔ صاحب قرآن جب قرآن پڑھتا ہے، اگر اچھے قاری صاحب قرآن پڑھیں تو جسم پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، نور والا کلام ہے۔ اور جب خود سوچو مدینے والے جب خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو سننے والوں پہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ کافر ہے، سینہ کفر سے بھرا ہے۔ جب مدینے والے نے قرآن پڑھا، حامیم سجدہ کی آیات شروع فرمائی تو یوں کانپ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو موجود ہیں۔ جب یوں سنا لرزا اٹھا، حضور کو اشارہ کر کے کہا بس، بغیر بات کی اٹھا۔ کافر جمع ہو گئے، جو انتظار میں تھے
سارے قریب جمع ہو گئے، کہنے لگے بتا کیا پیغام لے کر آیا ہے، کیا کسی آفر کو مان گئے ہیں، کسی ایک بات کو مان گئے؟ اس نے کہا نہ مانے تو نہیں، لیکن جو انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے میں نے آج تک نہیں سنا ہے۔ جو کلام وہ پڑھ رہے ہیں وہ شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، جو جملے انہوں نے سنائے ہیں یہ کاہنوں کی بات نہیں ہو سکتی، جو جملے وہ پڑھ رہے ہیں یہ مجنونوں کی باتیں نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں جس حال پر وہ ہیں اپنے حال میں رہنے دو۔ انہوں نے کہا بدبخت ہمیں مشورے نہ دے، ہم تجھے منوانے کے لیے تجھے بھیجا تھا، لگتا ہے تجھ پر بھی ان کا جادو چل گیا ہے۔ انہیں کیا پتا معاذ اللہ جیسے وہ جادو کہہ رہے ہیں یہ نبوت کا نور ہے جو سینے چیر کے سینوں میں اتر جاتا ہے، جو دیواریں چیر کے گھروں میں اتر جاتا ہے، یہ تو نبوت کا فیضان ہے جسے کافر نہ مان سکا اور مسلمان آج بھی اس فیضان کو مانتا بھی ہے اور اس پر عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ سامعین محترم، یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ اس کی دولت عطا فرماتا ہے، سینوں کو اس سے روشن فرماتا ہے اور سینے اس سے جگمگا اٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس فیضان کو یوں جاری فرماتا ہے کہ دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے لوگ گلہ کرتے ہیں، یہ میں پیغام دے رہا ہوں، لوگ گلہ کرتے ہیں ہماری اولادیں ہماری دسترس میں نہیں ہیں، بیٹا بڑی محنت سے پڑھایا بات نہیں مانتا، اولاد نافرمان ہے، ہم نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن امید نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بخشش کی دعا بھی کریں گے۔ انہیں میں مشورہ دیتا ہوں اولاد کی غلطی بعد میں ہے، پہلے غلطی آپ کی ہے۔ کیا آپ نے اسے سب کچھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرآن پڑھایا، رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، آپ نے دین کا سبق دیا، آپ نے ادب کی جو آیات ہیں احادیث ہیں وہ دی؟ اگر نہیں دی، آج بچہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، آپ دیں بھی تو فائدہ نہیں ہے۔ آپ دنیا سے مطمئن ہو کر جائیں، جب وہ آج آپ کو سلام نہیں کرتا کل آپ کے لیے دعا بھی نہیں کرے گا۔ یہ اتھینٹک بات ہے اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، لیکن جسے آپ نے حافظ قرآن بنا دیا، وہ نماز پڑھتا ہے تو دعا کر رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو دعا کر رہا ہے۔ جب آپ دنیا سے جاؤ گے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، تو جانے کے بعد جب جب وہ قرآن پڑھے گا اللہ آپ کی قبر کو روشن فرماتا رہے گا۔ ایک شخص دنیا سے چلا گیا اور اس کی جو وائف تھی، اس کی بیوی جو تھی وہ امید سے تھی، اب بندہ فوت ہو گیا، اس کے گھر ولادت ہوئی ایک بچے کی۔ بچہ جب سارے پروسیس سے گزر کر اس عمر میں پہنچا کہ وہ مسجد تک چل کے جا سکے، تو اس کی بیوی نے انگلی پکڑ کے مسجد میں چھوڑا اور قاری صاحب کو کہا اسے اللہ کا قرآن سکھائیں۔ اب بندہ عذاب میں ہے، بندہ عذاب میں ہے، لیکن فوراً اللہ نے کرم کیا، کشف کر کے ایک ولی کو اس کی حالت دکھائی، دیکھا یہ تو عذاب میں ہے۔ دوسرے دن جب اس کے بچے نے اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کی، اللہ تعالیٰ نے سارے عذاب اٹھا دیے اور بندے کو جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب یہ دیکھا، اللہ کے ولی نے سوال کیا، اللہ یہ بندہ گناہگار تھا، اس پہ عذاب تھا، یہ گرفتار عذاب تھا، پھر یہ رحمت کیسے ہو گئی؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا، اللہ نے فرمایا یوں ہوا جب یہ بندہ مرا، اس کے گھر میں چھوٹا بچہ تھا، جب بچے کی ولادت ہوئی بچہ اپنے زندگی کے سارے معاملات سے گزرا، اس حالت میں پہنچا کہ وہ مسجد میں چل کے جا سکے۔ اس کی بیوی نے، اس بچے کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا، جا کر مسجد میں قاری صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ جب انہوں نے قرآن کی اس تلاوت شروع کروائی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھانا شروع کی، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے مجھے رحمان کہا، اس نے مجھے اپنی توتلی زبان سے رحیم کہا، بس میری رحمت کو جوش آ گیا
اس کا بچہ تو دنیا میں مجھے رحمان کہے، اس کا بچہ تو دنیا میں مجھے رحیم کہے، میری رحمت کے تذکرے کرے، میں رب ہو کر اس کے والد کو گرفتار عذاب کروں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ ادھر اس نے رحمان کہا، ادھر اس نے رحیم کہا، ادھر میں نے عذاب اٹھا کے جنتی کر دیا ہے۔ سامعین محترم، وقت ہو چکا، میں اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ قرآن مجید یہ کسی مولوی کے ساتھ خاص نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت یہ صرف مدارس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے ہمیں شان کیا دے دی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کی کم شان نہیں ہے، قرآن پڑھنے والے کی شان کم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے والے کی شان کم نہیں ہے، ہم نے غور نہیں کیا۔ اس لیے میں آپ سے بڑی عاجزانہ دعا کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، جو لوگ یہاں سن رہے ہیں یا اس کے بعد گھروں میں سنیں گے، ان سے میری گزارش ہے، اسلام آپ کو نہیں روکتا، سارے علوم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم بھی انہیں ضرور دیں۔ قرآن مجید اچھے تلفظ کے ساتھ، لہجے کے ساتھ، اچھی جگہ پہ انہیں قرآن پڑھائیں، حضور کی محبت انہیں سکھائیں، سرکار کی نعتیں سکھائیں۔ انشاءاللہ یہ دنیا میں برکت کا ذریعہ بنے گی، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر کے جگمگانے اور روشن رہنے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ضرور دونوں جہان روشن فرمائے گا اور ہر کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں آج حفظ کرنے والے بچے جو مختلف ضلعوں سے ان کا تعلق ہے، میں ان کے والدین کو اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بہت ساری آپ کا سرمایہ ہوگا، بینک بیلنس بھی آپ کا سرمایہ ہے، آپ کے پلاٹ بھی آپ کے سرمایہ ہیں، اور آپ کی پراپرٹی بھی آپ کا سرمایہ ہے، لیکن یہ بچے جن پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے یہ بھی آپ کا سرمایہ ہے۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سارے سرمایوں میں سے سب سے اونچا سرمایہ آپ کا یہ بچے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں تو یہ اوکھی سوکھی گزر جائے گی، حشر میں جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام لے کر، پھر ان کے والدین کے نام لے کر انہیں سامنے بلائے گا، فلاں حافظ، اس کے والد فلاں، وہ کدھر ہیں سامنے آئیں، انہیں سامنے لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا اسے نور کے ممبر پہ بٹھاؤ، اسے نور کے ممبر پہ بٹھاؤ، اسے نور کا جبہ پہناؤ، اسے نور کا تاج پہناؤ۔ میرے تیرے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا وہ تاج بھی عام تاج نہیں ہوگا، اس تاج کی شان یہ ہوگی کہ اس تاج کی روشنی اگر سورج کی روشنی کے ساتھ اسے کمپیئر کیا جائے، سورج کی روشنی کم نظر آئے گی، تاج کی روشنی زیادہ نظر آتی ہے۔ انہیں یہ شان اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر یہ اکیلی میری محنت نہیں ہے، قبلہ قاری صاحب کی محنت نہیں ہے۔ اگر میں اکیلا ہوتا، قاری صاحب اکیلے ہوتے تو شاید یہ اتنا بڑا کام نہ ہو سکتا۔ اللہ نے یہ کام لیا ہے، اس میں آپ سارے شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی، آپ کے مشورے ہمارے ساتھ تھے، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ تھا، اور بزرگوں کی دعائیں اور نگاہیں ہمارے ساتھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین کا یہ کام لیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان بچوں کو بھی دین کا خادم بنائے، اور انہیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین کا مزید خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں کے عزیز و قارب والدین دنیا سے جا چکے ہیں، آخر میں ان کے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔